بخاری شریف کی حدیث ہے اور شاندار ایمانداری بھرا واقعہ ہے. جی ہاں، عجیب و غریب اور شاندار ایمانداری کا مظاہرہ کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے دوسرے سے ایک زمین خریدی. حسن اتفاق سے خریدنے والے نے جب زمین کو کھودا ہوگا تو اس میں سے سونے کا ایک گھڑا پایا. حدیث کا میں مضمون آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ زمین بیچنے والے کے پاس گیا، ایمانداری دیکھے کہ کب میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، اب اس زمین میں یہ سونا مجھے ملا ہے، تو یہ جو سونے سے بھرا ہوا گھڑا ہے یہ آپ کا ہے، اس مال کو آپ رکھ لیں. اب زمین بیچنے والا بھی کیسا ایماندار ہے، کسی کو اس طرح کوئی آئے تو کہ یار عجیب آدمی، زمین لے لیتی خود ہی رکھ لیتا. لیکن دینے آیا تو یہ بھی لینے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے کہ میں نے آپ کو زمین اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز فروخت کر دی تھی، اس لیے زمین بھی آپ کی، یہ مال کے بھی آپ ہی حقدار ہیں. اب دونوں بحث کرنے لگے، اگلا کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آپ کا. کتنی الٹی بات ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا کہ یہ میرا ہے، اس پہ لڑائی ہوتی ہے. یہاں یہ دونوں کیسے زبردست اصحاب ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ آپ کا ہے. اب انہوں نے ایک فیصلے کے لیے بندہ مقرر کیا کہ یہ مال ہے کس کا، زمین خریدنے والے کا یا زمین جس نے بیچی اس کا. جو فیصل تھا یعنی دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا تم دونوں اولاد والے ہو، تمہارے یہاں بچے ہیں؟ تو ایک نے کہا میرے پاس ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے. تو انصاف کرنے والے نے کہا کہ دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کر دو اور یہ سونا ان پر خرچ کر دو، باقی جو بچے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اللہ غنی، اللہ غنی. یہ واقعہ سن کر کمال ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں رہے ہیں. مگر آج تو حال یہ ہے کہ کسی کا مال زبردستی بھی چھیننے کا موقع ملے تو لوگ چھین لیتے ہیں. معاذ اللہ. پتہ بھی چل جائے کہ یہ میرا نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کسی کو نہیں پتا نا یہی میرا ہے. یاد رکھیے، کسی کا حق دبا لینا، کسی کا مال دبا دینا، یہ کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس کا جواب کیسے دیں گے؟ امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو قیامت کے دن اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. آپ سوچئے تو صحیح، 700 مقبول با جماعت نمازیں تو شاید ہمارے پاس پوری زندگی میں نہ ہوں، اللہ قبول کر لے، لیکن کہاں سے لائیں گے 3 پیسے کے بدلے؟ ادھر تو بندہ کہتا ہے مجھے کسی کا جو چیز ملی زمین سے ہی ملی نا، میری ہے. نہیں، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچانی ہوگی، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. اللہ مجھے بھی خوف خدا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ کسی کی کوئی چیز میرے پاس ہے تو معافی مانگ کر فوری اسے واپس لوٹا دے، اللہ آپ کو اس سے اچھی چیز دے دے گا. لیکن جو امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں، آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.